حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ ایسے غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیانے کہتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے اور کوئی پیار کر کے بیٹھا ہے، کسی کو یقین نہیں مجھ پر اور کوئی اعتبار کر کے بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے نا یہ دنیا، کوئی ملنا نہیں چاہتا اور کوئی انتظار میں بیٹھا ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں۔ جس تکلیف میں دل رو پڑتے ہیں اس میں انسان زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے یوں مدہوش ہو کر غالب، یہ لوگ ایک غلطی پر ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف قائم کرو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو غرور و تکبر سے پاک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف دو لوگ مقدر والے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ دنیا سے اتنا تو شے اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کے دن اپنی جان کو بچا سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے ہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ قسمت میری رب نے لکھی ہے تو افسوس کیسا، جو بھی ہوگا بہترین ہی ہوگا۔ مسکراہٹ زمیں پہ تاروں کی طرح بکھیریں، دعائیں بارش کی طرح ملیں گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے منزل بھی، مسافر بھی اور اپنے پرائے بھی۔ دنیا گورے رنگ کے نشے میں چور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے ہو کر بھی مشہور ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہیں بنا مطلب کے چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کے موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ نیک بیوی کا مقام۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو
اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج کو بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ تعلیم کسی کو تمیز نہیں سکھاتی۔ ہمارے باپ دادا کم پڑھے لکھے تھے لیکن ہم سے کہیں زیادہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ یا اللہ ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔